حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع تھا۔ وہ کہتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ، اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا، رات کو خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، سب کو قبول ہو گیا ہے۔ بلخ رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے۔ اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کے رہائش علیحدہ ہوتی ہے، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کی علیحدہ، مصری کی علیحدہ، یمنی کی علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ فرماتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے، دیکھتا ہوں جہاں بلخ شہر ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے ہیں، ریاض آپ کو ہم بس جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الداہل ہے۔ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا، مجھے کیا بتایا گیا تو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پر بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھے بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں 2 رکعتیں مکمل کر کے میں نے اسے السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی فراست ہے۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، پھر کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گر گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے تھے اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں، یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور مجھے 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، 24 سال، اور 24 حج کیے ہیں میں نے۔ ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتے کسی دی پیش نہ جاوے، انہاں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، عزم کسی نو گھر ہی ملدا ہے کوئی کعبیوں خالی آوے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی آ کر بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمین دی تو میں عیاش ہو گیا تھا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں گیا، میں نے شراب پی ہوئی تھی، اماں کے پاس گیا، اماں روٹی دے۔ اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں؟ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتا ہے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ جس سے ماں باپ کھل کر بات کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب اماں نے کہا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے اماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئی تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا۔ کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا۔
پر نشے میں دھند رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، تو میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا میری اماں؟ تو کہنے لگی وہ لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی تھی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتا ہے لوگ کہنے لگے تیری مری ہوئی ماں کہہ گئی تھی کیسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب ہی نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ میں تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگا۔ حضور دعا کر رہے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے اسی وقت کلاڑی لی اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیداد خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور ہر سال کوئی آ کر کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضور دعا کریں کہ مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا، تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ رات کو آ کر سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے بتا دے تجھے قیامت کے دن تجھے تیری ماں کی وجہ سے بخشش ملے گی۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قیامت کے دن ماں اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی کہ اے اللہ میں نے 9 ماہ اسے پیٹ میں رکھا، درد سے کر اسے جنا، جگر کا خون پلا کر اسے پالا، اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کر کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اور اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے کہ جب فرشتے پکڑ کر محمد بن ہارون کو لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی کہ پلٹ کر پھر اماں کی طرف دیکھے گا، اگلی بار پھر گھسیٹیں گے پھر دیکھے گا، تیسری بار پھر پلٹ کر کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ میرے حبیب فرمانے لگے کہ وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہ یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔